السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آیت 27 سے 44 تک، آیت 27 to 44۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وَاتْلُ، اور آپ پڑھیے، تلاوت کیجیے، کس چیز کی؟ ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، یعنی قرآن میں سے، لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، اس کے احکامات کو، ولن تجد من دونہ، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے سوا، ملتحدا، پناہ کی جگہ۔ وَاتْلُ، وَاتْلُ کا لفظ تلا یتلو سے ہے۔ تلا یتلو کا ایک مصدر تلون ہوتا ہے اور دوسرا تلاوتن ہوتا ہے۔ معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، اور دوسرے کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ تو وَاتْلُ کا معنی ہوگا اقرأ، اور دوسرا معنی اتبع۔ اگر پہلا معنی لیا جائے تلاوتن میں، یعنی اقرأ، تو خود تلاوت کر، پڑھ، یا پڑھ کر سنا، دونوں معنی آتے ہیں۔ اور اتبع تلاوت عملی کی طرف اشارہ ہے۔ اتباع کیجئے یعنی جو آپ پڑھتے ہیں اس پر عمل بھی کیجئے، اس کو فالو کیجئے، تلون کے معنوں میں۔ واضح؟ کس کو حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قرآن کس پر نازل ہو رہا تھا؟ آپ پر نازل ہو رہا تھا۔ ما اوحی الیک من کتاب ربک، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ آپ پر اتارا جا رہا ہے اسے آپ دوسروں تک پہنچا دیں، اس کو خود بھی پڑھیں، عمل کریں اور اسے آگے بھی پہنچا دیں، جس کی وضاحت سورۃ المائدہ 67 میں ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کیونکہ وہاں بھی کیا لفظ آ رہے ہیں؟ ما انزل الیک من ربک، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھنے والا ہے، بچانے والا ہے۔ تو اصل میں خطاب آپ سے ہے، لیکن آپ کے بعد یہ خطاب عام بھی ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنی طرف سے پڑھ کر سنا دیا۔ اس کے بعد کس کے لیے حکم ہے؟ امت کو، کہ وہ بھی آگے لوگوں تک بات کو پہنچائیں۔ کس طرح پہنچایا جائے؟ بغیر تبدیلی کے، لا مبدل لکلماتہ۔ قرآن میں تبدیلی کون کرنا چاہتا ہے؟ اعراب کے بارے میں آتا ہے سورۃ الفتح میں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ اور کس کا شیوا تھا کلام بدلنا؟ کون بدلتا تھا؟ یہود کے علماء۔ کس قسم کی تبدیلیاں ہوتی تھی؟ بعض اوقات تحریف لفظی ہوتی تھی اور بعض اوقات تحریف معنوی۔ بعض اوقات لفظ بدل دیتے تھے اور بعض اوقات معنی۔ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو محفوظ کر لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس لیے اب کوئی اس کے اندر لفظی تبدیلی تو کر نہیں سکتا، لیکن آج بھی بہت سے لوگ معنوی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ایسا کرنا جائز نہیں، جس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ منمانی تفسیر نہیں کی جا سکتی، اپنی مرضی کے مطلب نہیں نکالے جا سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اجازت نہیں دی، لا مبدل لکلماتہ، کیونکہ آگے حکم بہت سخت ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا، ولن تجد من دونہ ملتحدا، تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی بھی آپ کو پناہ نہ دے گا۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کو ناراض کیا، یا آپ نے اگر اللہ کا یہ حکم نہیں مانا، کون سا؟ اتلو اور لا مبدل والا، دونوں، تو پھر کوئی آپ کو بچا نہ سکے گا، آپ کو کوئی اور پناہ گاہ نہ ملے گی۔ ابن جریر الطبری کہتے ہیں، یہ میں خاص طور پر اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ جو سینٹنس میں بولنے والی ہوں، ایسا سینٹنس اگر کوئی اور شخص کہے تو اسے توہین رسالت کا مرتکب قرار دے دیا جاتا ہے۔ ابن جریر الطبری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے لوگوں کو قرآن نہ سنایا تو خدا کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اگر تم نے لوگوں کو قرآن نہ سنایا تو خدا کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کیونکہ سورۃ المائدہ میں بھی کیا آتا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو گویا آپ کے فرائض منصبی میں ایک بہت بڑا فریضہ کیا تھا کہ آپ کیا کریں؟ لوگوں کو قرآن سنائیں، کیونکہ قرآن آپ پر ہی اتر رہا تھا. اگر آپ قرآن نہ سناتے تو کیا قرآن ہم تک پہنچتا؟ نہیں. ویسے بھی کسی کو علم چھپانے کی اجازت نہیں ہوتی. اور پھر پیغمبر، اس کا کیا یہ مطلب تھا کہ آپ ایسا کرنے والے تھے؟ نہیں، آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن بعض اوقات آپ کو خطاب کر کے آپ کے بعد آپ کی امت کو یا دوسرے لوگوں کو بھی سنایا جاتا ہے، ان کو بھی سکھانا مطلوب ہوتا ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آیت اپنی مرضی کے خلاف جا رہی ہو یا کسی آیت کا بیان کرنا مشکل لگے تو پھر لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اس حکم کو گول کر دیا جائے، بتایا ہی نہ جائے. اس طرح حق لوگوں کے سامنے نہیں آتا. تو حق کے معاملے میں انسان کو مداہنت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ حق پیش کر کے لوگوں کی طرف سے بعض اوقات مخالفت آتی ہے، لوگوں کی طرف سے پریشانی آتی ہے، اور حق چھپا کر کس کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو لوگوں کی پکڑ بڑی ہے یا اللہ؟ بعض اوقات حق بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مثلاً کوئی آپ سے اگر پوچھتا ہے ایسا سوال، ایسا فتویٰ کہ جس سے مطلوب دین کے حکم سے اجتناب کرنا ہوتا ہے، یا لوگ چاہتے ہیں کہ دین کا حکم پر عمل کرنا نہ پڑے، تو ایسے موقع پر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے سیدھی بات کر دی تو یہ تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو میں ان کو کسی طرح راضی کر لوں اور وہ بات بتاؤں جو ان کی مرضی کی ہو. علماء یہود کیا کرتے تھے؟ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. کیا کرتے تھے؟ اس کا مقصود کیا تھا دراصل؟ کہ لوگوں کو خوش کرتے کرتے، لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کر دیتے تھے، کہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں دینا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ جس سے لوگ ناراض ہوں. تو دین لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں ہے. ایسا تو ہوگا جب آپ کسی کو حق بات بتائیں گے، اچھی بات بتائیں گے تو لوگ آپ سے ناراض ہوں گے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ آپ نے کسی کو کہا ہو کہ آپ پردہ کر لیں یا نماز پڑھ لیں، یا صرف ناراض نہیں ہوتے پیچھے پڑ جاتے، پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ کسی کو بتائے نہیں؟ تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی بات پہنچاتے ہوئے اللہ ہی سے ڈرے، بندوں سے نہ ڈرے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، بندے نہیں ہیں. سورۃ الجن میں بھی آتا ہے نا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. آپ کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ نقصان کا مالک ہوں نہ ہدایت کا مالک ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہ مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں اور نہ میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں. تو انسان اگر لوگوں سے ڈر کر اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پناہ دے گا، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی پناہ میں آنا چاہتا ہے تو لوگوں کی پناہ اور لوگوں کا سہارا جھوٹا سہارا ہے. کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا؟ آپ کے بچے بھی آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کے شوہر کو بھی آپ سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ کے ماں باپ بھی آپ کے ہمدرد نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر حق پہنچایا نہیں. دنیا فرض ہے، دین نفل ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی حق بات کرتے ہیں تو آپ کے والدین آپ سے ناراض ہوتے ہیں. کبھی ہوا ایسے؟ تو آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو خفا کریں؟ نہیں ہوتا. لیکن آپ ایک قرآن کا حکم ان کو بتا رہے ہوتے اور وہ ان کو پسند نہیں آتا. اچھا، بعض اوقات آپ شوہر کو بتاتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اب مجھے ایسا کرنا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح بچوں کو
بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، کہیں بھی جب آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے تو اس کے نتیجے میں لوگ آپ سے خفا ہو جاتے ہیں، لوگ پاس ہی نہیں آتے. تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ کتنے مواقع پر آپ نے لوگوں کو خوش کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کیا. مثلا کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے لگے تو آپ میں جرأت ہے کہ آپ اسے کہیں کہ پلیز میرے سامنے کسی کی بات نہ کرو، کیونکہ میں کیا نہیں چاہتا، میں غیبت سننا نہیں چاہتا، یا اپنے عمل ضائع نہیں کرنا چاہتا، یا اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. جھوٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں. مثلاً آپ کی والدہ آپ کے سامنے کسی کی بات کر رہی ہیں اور آپ انہیں کہیں کہ نہ کریں. چلیے تجربہ کر دیکھیے کہنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، لیکن نہی عن المنکر یہی ہے. اور یہ جو ہے نا، قرآن کی تلاوت، حسن قرات کا کمپٹیشن اور انعامی مقابلہ اور خوبصورت آواز سے لوگوں کو مسحور کرنا، یہ بہت آسان ہے، لیکن حق بات بیان کرنا بے حد مشکل ہے. اور خصوصاً ہماری قوم میں یہ مزاج نہیں حقیقت پسند ہونے کا. بس صرف ایک بات یاد رکھیے کہ لوگوں کا احترام، لوگوں کی رسپیکٹ، لوگوں کا مقام وہ اپنی جگہ ہے. ویسے والدین کا ایک مقام ہے، شوہر کی ایک عزت ہم پر لازم ہے یا نہیں؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ قرآن والدین کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اب آپ حق سناتے ہوئے ماں باپ کے سامنے اکڑ کے بیٹھیں تو یہ اسلامی طریقہ نہ ہوگا. شوہر کا ادب اور احترام کون سکھاتا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے. اب اگر آپ کہیں شوہر کو میں چونکہ حق بات کر رہی ہوں اس لیے میں زور سے چیخ کے بولوں گی آپ کے سامنے، یا نہ بھی کہیں اور عملاً آپ چیخ چلا کے بول رہے ہیں ان کے سامنے، تو کیا اس کی اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بدتمیزی کرے شوہر سے؟ نہیں. یہی حال کسی بھی شخص کے ساتھ. فرعون جس کا نام لیتے ہی کیا سامنے آتا ہے کہ خدا کا انتہائی نافرمان بندہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب حق پہنچانے کے لیے کہا گیا تو کیا انداز سکھایا گیا؟ قولا لہ قولا لینا، کہ موسیٰ اور ہارون جا کے نرمی سے بات کرنا. ولیتلطف. ان کا کہنا ہے کہ یہ محاورہ کیا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کہ آپ جو آرام سے بات نہ سنیں اس کو آپ ایک لات مار کے بات منوائیں، یہ ہے اس کا معنی. لیکن یہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے محاورے اور لوگوں کی کہاوتیں ہیں. اپنے روڈ رویے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسے بعض اوقات محاوروں سے کام لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب حق بات پہنچائی تو کس طرح پہنچائی؟ یا ابتی، پیار سے بات کی. تو حق ضرور پہنچائیں لیکن اس کا انداز بھی سیکھیں. پازیٹو سٹروکس. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وَاصْبِرْ، اور روک رکھیے، بیٹھ جائیے. یہ دونوں معنی اس میں آتے ہیں. نفسک، اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بالغداۃ، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، یعنی اللہ کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ پھیریے اپنی دونوں آنکھیں ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہیں، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور نہ اطاعت کیجیے اس شخص کی، نہ بات مانیے اس شخص کی کہ غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے، یعنی اللہ کی یاد سے، واتبع ہواہ، اور وہ پیروی کرنے لگا اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا معاملہ افراد تفرید پر مبنی. یہاں بھی خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کے بعد اس میں ہمارے سیکھنے کی بھی بہت سی باتیں. آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی خطاب ہے نا قرآن مجید میں، دو طرح کا ہے، ایک خطاب عام اور ایک خطاب خاص. خطاب خاص وہ صرف آپ سے متعلق ہوتا ہے، اس میں امت کے لیے کوئی سبق نہیں، ڈائریکٹ کوئی لیسن نہیں یا کوئی حکم نہیں. لیکن خطاب عام جو ہوتا ہے اس میں
اگرچہ خطاب آپ سے ہوتا ہے، مراد آپ بھی ہوتے ہیں اور آپ کے پھر پیروکار بھی، امت بھی، فالوورز بھی۔ پہلی چیز جس کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کیا تھی؟ نمبر 1 کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کیجئے، ان لوگوں کی مجلس اختیار کیجئے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کیجئے۔ اللہ کے ذکر میں جیسے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، صبح و شام کی دعائیں، قرآن کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ غدات اور عشی کا ذکر کیا گیا ہے۔ غدات کہتے ہیں اول النہار کو، دن کا آغاز، اور عشی آخر النہار، دن کا آخری حصہ۔ گویا دوستی کا، کمپنی کا ایک معیار دے دیا گیا کہ آپ کا دوست کون ہونا چاہیے، آپ کا وقت زیادہ کن لوگوں میں گزرنا چاہیے، آپ کے آس پاس کون لوگ ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے کہ کیا آپ کو ایسا ماحول میسر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب یہاں پر اجلس کی بجائے اصبر کا لفظ آیا ہے، وہ کیوں؟ اس کے بارے میں اس کا پس منظر یہ بتایا گیا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں تھا، ابن مسعود، بلال، حذیل کا ایک شخص اور 2 اور لوگ جن کا نام ان کو یاد نہیں، کہ اتنے میں قریش کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ نہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹائیں گے، بلکہ ایسے ہی لوگوں کی مجلس لازم کر لیں گے جو دنیاوی اعتبار سے اگرچہ بہت سٹیٹس نہیں رکھتے، کوئی بہت بڑا مقام نہیں رکھتے، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے۔ صبح و شام کا ذکر اس لیے کیا کہ جو چیز صبح اور شام ہوتی ہے وہ کثرت سے ہوتی ہے، یعنی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ اردو کے عام محاورے میں جن کے روز و شب گزرتے ہیں، اس میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کام میں فلاں کا تو روز و شب اسی میں گزرتا ہے، دن رات اسی میں لگا ہوا ہے، تو اس سے کیا معنی ہوتا ہے، کیا مراد ہوتی ہے کہ فلاں دن رات اس کام میں لگا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جی ریگولیرٹی بھی شو کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ایاک نستعین کی شروع میں حدیث لکھی ہوئی ہے، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ گویا آپ کی پسند پھر کیا تھی؟ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا، یعنی آپ اپنے قریب ایسے لوگوں کو کرتے تھے۔ ہم سب بھی اپنی پسند اور چوائس کو دیکھیں، ہماری دلچسپی کن لوگوں میں ہوتی ہے، ہمیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے، ہم کن لوگوں کی مجلس اور کن کی صحبت اور کن کی دوستی چاہتے ہیں، جو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں یا پھر دنیا کی باتیں کریں، کیونکہ آپ جن کے پاس بیٹھتے ہیں لازماً ان کی ویسی باتیں سنیں گے اور ویسے ہی سوچنے لگیں گے، ویسے ہی بولنے لگیں گے۔ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، آپ کی چوائس کیا ہے، آپ کی پسند کیا ہے، وہ اس سے دیکھی جائے گی کہ آپ کے آس پاس کون ہے۔ اب اس میں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور آپ غریب لوگوں کے پاس بیٹھیں یا کچھ اور کہا جا رہا ہے؟ کسی قسم کے بھی ہوں، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، اصل پہچان کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اور اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں، اور پھر صرف زبان سے ہی نہیں، یریدون وجہہ، وہ دل سے بھی کیا چاہتے ہوں؟ اللہ کی توجہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار، یعنی مخلص لوگ ہوں، کیونکہ وہ انسان جو صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرے اور دل سے نہ کرے، اس کے اعمال اور اوقات سے برکت چھن جاتی۔ جو مخلص نہیں ہوتا اس کے کاموں میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور اس کا کام پھر کیا ہوتا ہے؟ فرطا، افراد تفرید پہ مبنی،
یریدون وجہہ، جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، آپ ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریں، آپ ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں، یعنی ان پر اپنی بھرپور توجہ رکھیں. کسی پر نگاہ رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہوتے ہیں؟ آپ کسی سے سلام کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے بھی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور ان کی طرف دیکھیں بھی نہ. کسی مجلس میں بیٹھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ بیٹھیں تو پھر کیا کریں؟ ان پہ توجہ بھی دیں، اور ایسے سب لوگوں پر توجہ دیں. یہ نہیں کہ توجہ کا مرکز صرف ایک شخص کو بنا لیں اور سب باقی سب کو اگنور کر دیں. کسی کو بھی نگاہوں کے فوکس میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، اور آپ کو یہ فرمایا جا رہا تاکید سے کہ آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹائیں، کیونکہ محبت کا اظہار صرف پاس بٹھانے سے نہیں ہوتا بلکہ نگاہوں سے بھی ہوتا ہے. یعنی انسان کے دل کے جذبات، احساسات اس کی نگاہوں کے ذریعے دوسرے تک پہنچتے ہیں. صرف لپ سروس کافی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو صرف زبان سے کہتے رہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں یا ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ انسان کے جو جیسچرز ہیں، انسان کے جو رویے ہیں، وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن مراد یہاں پر کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دلی تعلق رکھیں، کیونکہ تعدو کا لفظ جو ہے عین دال واو سے ہے. تعدو ادا یادو سے ہے، تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا. لا تعدو یعنی تجاوز نہ کریں، ان کو بائی پاس نہ کریں، ان سے نگاہ ہٹا کے آگے نہ لے جائیں کسی اور کی طرف. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص سامنے بیٹھا ہے، اس کو آپ دیکھتے ہی نہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہیں اور. یہ ہے تعدو کہ قریب والا آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا اور آپ کی توجہ کا مرکز کوئی دور والا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو نہیں دیکھتے، کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو دیکھیں، یعنی توجہ کا مرکز وہ ہو. اگر دل کی کیفیت سے کوئی شخص کسی سے نگاہ ہٹا لے تو پھر وہ عداوت ہوتی ہے، اور عداوت بھی اسی روٹ سے ہے. لا تعد عیناک عنہم، یعنی آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی عداوت نہ ہو، کیونکہ عداوت، محبت یہ نگاہوں سے بھی جھلک رہی ہوتی ہے. ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو. یعنی وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن دنیا میں بظاہر ان کا سٹیٹس کم ہے، تو آپ ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کو زیادہ اہمیت دیں گے جن کے پاس دنیا زیادہ ہے. تو قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پڑھ چکے ہیں یا نہیں؟ کہ جن کو دنیا کی زندگی کا بہت ساز و سامان ملا ہوا ہے، آپ کی نگاہیں ان کی طرف نہ جائیں. یہ سب دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اور ہم نے ان کو اس لیے دے رکھا ہے کہ ان کی آزمائش کریں. تیرے رب کا رزق زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی جو لوگوں کے ہاتھ میں رزق ہے، جو لوگوں کے پاس چند چیزیں ہیں، اس پہ نہ ریجھیں، اس کی طرف نہ جائیں، اس کو دیکھیں جو اللہ کے پاس ہے. لیکن عام روزمرہ زندگی میں عموماً لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کس کو توجہ زیادہ ملتی ہے؟ مال والوں کو. کس کے پیچھے لوگ زیادہ جاتے ہیں؟ جن کے پاس دنیا ہوتی ہے، کوئی نام ہوتا ہے، کوئی شہرت ہوتی ہے. کن کو عام طور پر اگنور کر دیا جاتا ہے؟ جن کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن بسا اوقات دنیاوی کوئی طاقت نہیں ہوتی، لیکن دین کا کام کرنے والے کسی دینی رہنما اور دینی لیڈر اور ایک داعی حق کو کیا اخلاق اپنانا چاہیے؟ اس کی توجہ کا مرکز کون لوگ ہوں؟ جن کے اندر دین زیادہ ہو. اس کی محبتیں کس کے لیے زیادہ ہوں؟ جن کے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہو. یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہوں، مخلص ہوں. اور کس کی بات نہ مانو. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اپنی یاد سے.
یعنی عام ذکر بھی مراد ہے، اللہ کی یاد، اور قرآن بھی. یعنی جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتا، قرآن سے غافل ہے، اس کی اطاعت نہ کرو. قرآن چھوڑ کر وہ کس چیز میں لگا ہوا ہے؟ واتبع ہواہ، اپنی خواہشات کی پیروی میں. نتیجہ کیا ہے؟ وکان امرہ فرطا، اس کا کوئی کام سیدھا نہیں، اس کا معاملہ افراط و تفریط پر مبنی ہے. کیونکہ جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو، اللہ کا حق ادا نہ کرے، وہ لازماً شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور جب کوئی شخص خواہشات نفس کے پیچھے لگتا ہے تو اس کے کاموں میں اعتدال نہیں رہتا، اس کے کاموں میں پھر بیلنس نہیں ہوتا. فرطا کا لفظ افراط سے بھی ہے، تفریط سے بھی ہے. افراط کا کیا معنی؟ حد سے بڑا ہوا. اور تفریط کا معنی کیا ہے؟ کمی ہونا، تقصیر. اور امر سے کیا مراد ہے؟ امرہ، اس کا معاملہ، اس کا کام. کون سا کام؟ اس کے جو عام روزمرہ زندگی میں جو اس کے کام ہے، کوئی بھی کام جو اس کے پاس ہے، اس میں پھر وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے. مثال کے طور پر جاب ہے کسی کی کوئی، اس میں افراط کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ اپنی جاب کو اپنی ٹاپ پرائرٹی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست، احباب، وہ کیا ہوتے ہیں؟ سب کے حقوق مارے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا معاملہ تفریط پر مبنی ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ تقصیر. کیسے؟ اوقات میں کمی، کام کی کوالٹی میں کمی، اور امانتوں کو ضائع کرنا. تو دونوں ہی چیزیں درست نہیں، افراط بھی اور تفریط بھی. یہ نہیں کہ آپ اس کام کو سر پہ سوار کر لیں اور باقی ہر چیز بھول جاتا کہ نماز بھی ٹھیک سے نہ ادا کریں. اور یہ نہیں کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں اور جاب کے اوقات میں لوگوں کے حق مارے. وہ لائن لمبی کھڑی ہے اور آپ کہہ رہے جی میں لمبی قرات کر رہا ہوں. تو یہ درست نہیں. جو شخص خواہش نفس کی پیروی کرے گا، اپنی ذات کو اہمیت دے گا، من مانی کرے گا، وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے گا، اس کا یہی حال ہوگا. حتیٰ کہ دین کے معاملات میں بھی وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جائے گا. کیونکہ وہ عبادت اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ کا حکم مان رہا ہے، وہ کس لیے کر رہا ہے؟ کہ اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کر رہا ہے. اس کو بہت مزہ آتا ہے کہ وہ بس نفل ہی پڑھتا رہے، تو اس لیے وہ صرف نفل ہی پڑھے جا رہا ہے اور باقی کام نہیں کر رہا. اس کے لیے کہا لا تطع، اس کی اطاعت نہ کرو، یعنی اس کی باتوں میں نہ آؤ. صبر تو بے حد ضروری ہے. اس کو جو چیز درست نظر آتی ہے وہ اس کو کرتا رہے. اب کسی کے چڑھنے یا کسی کی ناراضگی کو انسان اتنی اہمیت نہ دے کہ اپنی صحیح راہ کھو دے. یہ جو پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی نا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، کہ گھر والوں نے بھی ڈسڈین کر دیا، سوسائٹی نے بھی الگ کر دیا، تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف پناہ لی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس آیت سے کیا سبق نکل رہے؟ نمبر 1 کیا اختیار کرنا ہے؟ دیندار لوگوں کی کمپنی. اپنے دوستوں کی طرف نظر دوڑائیے اور ان سے پوچھئے، ہر ایک اپنی دوست سے پوچھے کہ کیا تم صبح شام کی دعائیں پڑھتی؟ کیا تم قرآن کی تلاوت صبح کے وقت کرتی؟ کیا رات سوتے وقت سورۃ ملک پڑھتی؟ اگر نہیں تو میری دوستی تم سے نہیں آج کے بعد. تو کہہ رہی ہیں there will be no friends then. آج سے پھر پڑھنے لگے اگر دوستیاں بچانی ہے تو. نہیں، اصل میں بات پتہ کہ دوستوں کی بات زیادہ سنتے ہیں نا. اگر دوست دھمکی دیں گے کہ دوستی چھوڑ دوں گی اگر تم نے صبح قرآن نہیں پڑھا اور اللہ کو یاد نہیں کیا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہاں تو سیدھی سیدھی بات آ رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھیے. اسبر کا مطلب ہوتا ہے نا روک کے رکھنا، باندھ کے رکھنا، ان کی کمپنی اختیار کرنا جن کے اندر یہ کوالٹی ہو. اور یریدون وجہہ، جن کے کام اللہ کے لیے ہو، مخلص ہو، جو دنیا نہ چاہتے ہوں، اللہ کی رضا چاہتے ہوں، کسی بھی کام کے بدلے اور عوض میں. ایک اور معیار دے دیا گیا کہ کن لوگوں کی کمپنی اختیار کریں؟ جو اپنی عبادت، دعا، اپنے نیکی کے کام کے صلے میں دنیا نہیں آخرت چاہتے ہوں، اللہ کی محبت چاہتے ہوں،
دنیاوی شہرت نہیں، کیونکہ جن کو اللہ کی رضا چاہیے ہوگی وہ ہر دوسری چیز سے بے نیاز ہوں گے. وہ کسی بھی کام کو صرف اس لیے کریں گے کہ مجھے اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور کسی بھی کام کو اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے. اس کے علاوہ ان کو کوئی معیار نہیں. اگر ایسے لوگ زندگی میں مل جائیں آپ کو تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں نہیں ہٹانی، وہ محبتوں کا مرکز ہوں. اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ تم پھر دین نہیں دنیا چاہتے ہو. اور کس کی باتیں نہیں ماننی؟ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور جن کی زندگی امبیلنس ہے، جن کے کام افراط و تفریط کا شکار ہے. کچھ سبق اس میں سے سمجھ میں آیا، قرآن مجید میں سے غور و فکر کرنا آیا. لیکن میرے ساتھ ایک مشکل ہو گئی، میں تو آواز میں ہی کھو گئی. میں تلاوت سنتی تھی اور پھر میں کوشش کرتی تھی کہ میں اس میں غور کروں کہ کیا سبق مل رہا ہے، لیکن پھر میں اس میں لے میں کھو جاتی تھی. پھر میں غور کرتی، پھر لے میں کھو جاتی. پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ نہیں، ایسا ہو رہا تھا. پھر اس کا کیا علاج کیا آپ نے؟ ایک آیت کے بعد سٹاپ کرتی، پھر اس کے بارے میں سوچتی. گڈ، اچھی بات ہے، ہم بھی آپ کے تجربے سے سیکھیں گے. جی آپ، انہوں نے پہلے ترجمہ اچھی طرح یاد کیا، پھر اس کے بعد سنا تو پھر زیادہ کنسنٹریشن ترجمے پہ تھی. انہوں نے پہلی دفعہ سنا بغیر ٹیکسٹ دیکھے تو وہ آواز میں کھو گئی، لیکن جب ٹیکسٹ سامنے رکھ کے دیکھا تو پھر یعنی تجربہ مختلف تھا. کہتی پہلی دفعہ جب میں نے پسندیدہ قاری کی آواز میں سنا تو میں کھو گئی، لیکن دوسری دفعہ پھر میں نے خود اس کو پڑھا تو پھر مجھے زیادہ سمجھ میں آیا. جی، انہوں نے اونچی آواز میں بھی پڑھا اور ہلکی آواز میں بھی پڑھا اور اس پر سوچا. تو دیکھیے کتنی ساری ٹپس ہو گئی. آئندہ ہم لوگوں کو پہلے سے یہ ٹپس دے دیں تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی فائدہ دے جائے. قاری صاحب کہاں کہاں کس انداز سے پڑھ رہے ہیں تو اس انداز پر غور کرنے سے ان کو بات میں توجہ زیادہ ہوئی. الحمدللہ اچھے تجربات ہیں آپ سب کے. تو چلیے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سبق نکلتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ.